بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں ہم لوگوں نے غزوہ بدر کا پس منظر جانا، اور میں پھر سے یاد دلاؤں کہ ہمارا یہ سلسلہ یا موضوع اس تناظر میں چھڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد اول کے ابتدائی دور کے مسلمانوں سابقون الاولون صحابہ کرام کا جو عظیم الشان مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ان کا انتہائی مضبوط ایمان، بھرپور اخلاص اور اللہ کے راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کا اعلیٰ ترین جذبہ، جس کا مظاہرہ انہوں نے ایمان لاتے ہی دیا. اور وہ پس منظر، وہ حالات جہاں اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے بلکہ اپنے گرد و پیش کے پورے سماج اور معاشرے کو اپنا مخالف اور دشمن بنا لینا. پھر اس دور کے اعتبار سے اور آج کے دور کے اعتبار سے ہم ایک موٹی سی بات پر غور کریں کہ آج مختلف پہلوؤں سے ہمارے سامنے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کے بہت سے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، جنہیں آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور آج کی دنیا کے جاہل لوگ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس دور میں یعنی بتدریج مختلف وعدوں کی تکمیل ہونا، پیشین گوئیوں کا پورا ہونا، سائنسی اور علمی تحقیقات کے ترقی سے قرآن اور حدیث کے بیانات کی تصدیق ہونا، یہ ہر روز بڑھتے ہوئے دلائل ہیں قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کے. لیکن صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دین اور اسلام کی تعلیمات پیش کی، دعوت پیش کی، تو آپ سوچئے کہ اتنے دلائل ان کے سامنے نہیں تھے، لیکن پھر بھی حق کی واضح دلیلیں موجود تھی اور انہوں نے حق کو قبول کرنے میں کسی اندیشے کا شکار اپنے آپ کو نہیں بنایا کہ ہم اسلام قبول کریں گے تو لوگ ہماری مخالفت کریں گے، ہماری جان پر بن آئے گی. مکہ میں اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عرصہ حیات تنگ ہو جائے، لوگوں کے ظلم و زیادتی کا شکار بنے اور بالآخر اپنی جان کو داؤ پر لگا کر، بازی لگا کر پھر اپنے شہر اور وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے، ہجرت کرنی پڑے. یہ سب کچھ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کو آپ آج کے ماحول میں دیکھیے کہ آج اتنی پریشانی نہیں ہے، کسی کا مسلمان ہونا، حق کو قبول کرنا اتنی دقت والی بات نہیں ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مسلک کا آدمی یہ جان جائے کہ ہمارا مسلک قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے، یا ہمارے مسلک کے برخلاف فلاں مسلک کے لوگ جو بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عمل زیادہ صحیح ہے، جبکہ ہمارا امام ہمارے مسلک کے تعلق سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ سنت کے خلاف ہے، یہ جاننے کے باوجود بہت سارے لوگ سنت کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ برملا یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر آج ہم مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ سنت ہے، لیکن اگر اسے اختیار کریں گے تو ہمارے لیے بڑی دقت و پریشانی کی بات ہوگی، مخالفت ہوگی، ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. تو دنیاوی مفادات یا نقصانات کی بنیاد پر ہمارے یہاں لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں جب خطرے کم ہیں، بہت ہلکے ہیں، ان خطرات کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتے، لوگ حق کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں. اس ماحول پر غور کیجیے
کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا تھا تو حرم میں اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. حضرت ابو ذر غفاری اور کئی لوگوں کے واقعات. اس کا جینا دو بھر ہو جاتا تھا. ہجرت کر کے مدینہ گئے, یہ واقعہ ہم نے جانا, تفصیل سے میں نے بیان کیا کچھ 2 جمعہ پہلے. پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ایک نیا معاشرہ, نیا سماج تھا. گزشتہ جمعہ میں ہم نے جانا, اس بات کا سرسری تذکرہ کیا گیا کہ یہاں بھی کوئی بہت مادی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ قسم کے انتظامات, دولت اور ضروریات زندگی کی فراہمی نہیں تھی. مہاجرین تو ٹوٹے پھوٹے خالی ہاتھ گئے تھے. انصار بھی کوئی بہت مالدار نہیں تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے انتہائی حکیمانہ انداز میں مسلمانوں کے معاشرے کی تشکیل اور مسائل کے حل کے لیے نظر آتے ہیں کہ آپ نے پہلے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا. پچھلے ہفتے اس کی تفصیل بیان کی گئی. پھر مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ کیا. پھر یہود سے, جو مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف کے 3 بڑے قبیلے تھے یہود کے, ان سے معاہدہ کروایا. آس پاس کے کاروانی راستوں پر معاہدہ کروایا. دوسری طرف اندر سے ایک گروہ مخالفین کا تھا جو بدر کے بعد منافقین کی شکل میں رونما ہوا, اور باہر سے مشرکین مکہ سب سے بڑے دشمن کی حیثیت سے تاک لگائے بیٹھے تھے, گھات میں تھے. یہاں کے مخالفین سے خط و کتابت کر رہے تھے اور مسلمانوں کو دھمکی دے رہے تھے. مسلمان جو مکہ گئے ان کو حج سے یا اللہ کے گھر کی زیارت سے روک رہے تھے. اس پر دروازہ بند کر دیا مسلمانوں پر اور ان کو دھمکی دینے لگے. اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کی, جہاد کی اجازت ملی کہ اب معاشرہ تشکیل پا رہا ہے اور مخالفین اس معاشرے کو جڑ سے اکھاڑ دینے, نیست و نابود کر دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کو حق ہے کہ اپنا دفاع کریں. کفر کی, مخالفین کی طاقت کو توڑنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو قوت کا استعمال کریں. ان کی دھمکیاں سرسری نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دھمکیوں کے پیش نظر مکہ مدینہ میں حفاظتی انتظامات کیے. لوگ راتوں کو جاگ کر پہرے دیتے. مسلمانوں کے بعض دستے رات کو مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی طرف آنے والے راستوں پر نگرانی کرتے, تلایا گردی کرتے, گشت کرتے کہ کہیں کوئی دشمن گھات میں لگا کر آ کر کہیں حملہ نہ کر دے. کفار کا کوئی قافلہ گزرتا تو یہ خطرہ ہوتا کہ کہیں اندر سے ان کا مقصد مدینہ کے لوگوں کو نقصان پہنچانا نہ ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فوجی مہمات سریات کی شکل میں, دستوں کی شکل میں بھیجنا شروع کی, اور غزوہ بدر کبریٰ سے پہلے متعدد سریات, 8-10 سریات فوجی مہمات آپ نے بھیجی, جس میں سے بعض میں آپ خود شریک ہوئے. ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جو روانہ ہوا, اس کے تعاقب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے کے ساتھ مقام ذوالعشیرہ تک پہنچے, لیکن ابو سفیان کا وہ قافلہ بچ کر نکل گیا تھا. اس سے پہلے سریہ نخلہ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہلکی پھلکی مٹ بھیڑ ہوئی تھی. حرمت والے مہینے کا آخری دن تھا. علا ابن حضرمی کر کے ایک مشرک کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا پڑا یا قتل ہوا, اور اس پر انہوں نے بڑا ہنگامہ مچایا تھا. بہرحال کوئی باقاعدہ جنگ اور مٹ بھیڑ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے. یہ قافلہ تجارتی حیثیت سے بہت سارا ساز و سامان لے کر لوٹ رہا تھا, کوئی معمولی قافلہ نہیں تھا. اس میں بیان کیا جاتا ہے, سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 1000 اونٹ تھے جن پر جو سامان لدے ہوئے تھے ان کی اس زمانے کے اعتبار سے قیمت جو تھی وہ آج کے زمانے کے حساب سے 50,000 دینار, آج کے زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں 267 کلو سونے کے برابر, یہ لے کر واپس لوٹ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی حفاظت کے لیے اتنے انتظامات کروا رہے تھے اور خبریں بھی حاصل کروا رہے تھے, آپ کی خبر رسانی کا بھی زبردست اور باریک بینی سے منصوبہ بندی سے انتظام تھا. ہر قسم کی حرکت اور ارد گرد کے حالات سے آپ کو ایک قیادت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو باخبر رکھا جائے اور چوکن نہ رہا جائے, بیدار رہا جائے, خطرات کی بو پہلے سے سونگھ لی جائے. چنانچہ قافلے کی واپسی کی جب اطلاع ملی کہ وہ لوٹ رہا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کرام سے کہا کہ یہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے ساز و سامان کو لے کر لوٹ رہا ہے، چلو اس کی طرف مہم نکلا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو غنیمت عطا کرے۔ میں یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے بھی ایک جملے میں کیا تھا، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال و متاع لوٹنے کے لیے، لوٹنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی ڈکیتی، چوری، لوٹ مار والا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد سے صرف نہیں گئے تھے، بلکہ یہ جو میں نے ابھی حالات اور پس منظر بتائے کہ مکہ والے دھمکیاں دے رہے تھے، اور جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ صحابہ کرام آئے تھے، ان مکہ والوں نے ان کے مال و دولت کو چھینا تھا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا تھا، ان کو مجبور کیا تھا کہ اپنے گھر بار جائیداد کو چھوڑ دیں۔ حضرت مصعب ابن ابی عمیر کیا ایک صحابی جو لوہار کا کام کیا کرتے تھے، ان کو جب گھر سے مکہ سے نکلنے لگے تو مکہ والوں نے گھیر لیا، کہا کہ ہم تمہیں اس طرح اپنے یہاں کما کر جانے نہیں دیں گے۔ کہا میں اپنا پورا مال اگر چھوڑ دوں تو؟ کہا تب ہم جانے دیں گے۔ خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ صہیب رومی، ربح صہیب نے نفع کمایا۔ تو میں یہ مثال پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے مال کو ظلماً انہوں نے چھینا تھا۔ ایک طرف تو مال چھینا، گھروں پر قبضہ کیا، شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، پھر جہاں جا کر قیام کر رہے ہیں وہاں حملہ کرنے کی، وہاں سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس حالت کو حالت جنگ کہا جاتا ہے، اور جس دو قوم کے درمیان جنگ کی حالت ہو وہاں ایسی کارروائیاں لوٹ مار نہیں کہلائے گی، بلکہ جنگی حکمت عملی کہلائے گی۔ کفار مکہ کا یہ قافلہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا تو اس زمانے کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے دیکھیں کہ فوجی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، کئی اعتبار سے مکہ والوں پر یہ بڑی ضرب ہوتی اور مسلمانوں کے لیے ایک قوت کا باعث ہوتی۔ یہ قافلہ جو لوٹ رہا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ زبردست اس میں مال و اسباب تھے۔ ان مال و اسباب میں امکان ہے کہ بہت سارا مال مکہ والوں کا جو کہلا رہا تھا وہ وہی مال ہو جو مہاجرین سے انہوں نے چھینا تھا، حاصل کیا تھا۔ لہذا مسلمان اپنا حق لینے کے لیے نکلے تھے، لوٹنے کے لیے نہیں۔ اور پھر اس قافلے کی نگرانی کے لیے صرف 40 سوار تھے، لگ بھگ 30 سے 40 کے درمیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مدینہ میں اعلان فرمایا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو لی، 310 سے کچھ اوپر، 313، 314، 317 نکلنے کے وقت۔ پھر بعد میں کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا تو میدان بدر میں مشہور روایات کے مطابق 313 باقی بچے۔ تو 313 یا اس سے کچھ زیادہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ کئی متعدد صحابہ کرام نہیں نکلے، وجہ اس لیے کہ کسی کو یہ اس وقت خبر نہیں تھی کہ ایک بھرپور مقابلہ اور جنگ پیش آنے والی ہے، جنگ کا معاملہ پیش آئے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ قرآن کی جو آیات ہیں، حدیثوں کے جو بیانات ہیں، سیرت کا پورا واقعہ آپ پڑھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نکلے بدر سے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ کافر تھے، بعد میں صحابی بنے، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں تو ایمان کی حالت کے اعتبار سے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب لوٹ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قافلے کے تعاقب میں نکل رہے تھے، تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قافلے کی بجائے ایک لشکر سے، مسلح لشکر سے مٹبھیڑ کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نہیں نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر واجب اور ضروری قرار نہیں دیا۔ عام طور سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تک کئی فوجی مہمات اور سریے، فوجی دستے جو مختلف مہموں پر جا چکے ہیں اور واپس یوں ہی لوٹ چکے ہیں، یہ مہم بھی ایسی ہی ہے، ایک قافلے کے پیچھے جا رہی ہے، کوئی بڑا مقابلہ نہیں۔ اسی لیے زیادہ جو لوگ نکلے وہ بھی بھرپور تیاری کے ساتھ نہیں گئے۔ جو لشکر نکلا اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ صرف 2 گھوڑے تھے،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے. ایک اونٹ پر 3 لوگ مشترکہ طور پر سواری کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ کے جو حصے میں آپ کے اٹھایا تھا، اس میں آپ، حضرت علی ابن ابی طالب اور مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، 3 لوگ شریک تھے، باری باری بیٹھتے تھے. حضرت علی اور حضرت مرثد چاہتے تھے کہ ہم اپنی باری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ نہیں، نہ میں تم سے کمزور ہوں، نہ اجر و ثواب میں تم سے کم حرص رکھنے والا ہوں، برابری کا معاملہ. یہ قائد کا یہ حال ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کا نمونہ، اور اس میں قدم قدم پر ہم کو کئی دروس نظر آتے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور اس کے باوجود آپ کی جنگی حکمت عملی، منصوبہ بندی، مہارت نظر آتی ہے کہ یہاں بھی آپ نے مہاجرین کا علم حضرت علی کو دیا، انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو دیا، پورے فوج کا علم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، میمنہ میسرہ یہی حضرت زبیر، حضرت مقداد جن کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑے تھے، درمیان میں جس کو ساقہ کہا جاتا ہے، قیس بن سعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا، اور پورے فوج کی کمان آپ نے رکھی. یہ آگے کی بات ہوگی، شاید یاد نہ ہو. کہتے ہیں کہ عربوں میں صف لگا کر جس طریقے سے مسلمانوں نے غزوہ بدر میں جنگ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ترتیب دی جنگی محاذ کو، صفوں کو، اس طرح اس جنگ سے پہلے عرب لوگ اس سے واقف نہیں تھے. اس طریقہ کار سے صف میں بھی ترتیب کہ پہلی صف میں نیزے باز لوگ، رماح والے لوگ، پھر اس کے بعد تیر انداز، پھر اس کے بعد تلوار والے، تاکہ یہ نیزے سے روکیں، پھر اس کے پیچھے سے تیر انداز جو ہے حملہ کریں، حملوں کو روکنے کی اور دفاع کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے لیے مددگار بنے، اور پھر جو بچے ان کے لیے تلوار باز لوگ، تلوار چلانے والے کافی ہوں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ بڑھ رہے تھے. ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار تھے، انتہائی ذہین تھے، تجارتی چالاکی رکھتے تھے، قائدانہ صلاحیت کے حامل تھے. وہ بھی سونگ کر قدم رکھ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، لوگوں کو، مختلف افراد کو آگے پیچھے بھیج کر اطلاعات حاصل کر رہے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ہمارے اس قافلے کو نقصان نہ پہنچائے. راستے ہی میں انہیں اس بات کی بو محسوس ہو گئی کہ مسلمان شاید ہماری طاق میں ہیں. خود ابو سفیان قافلے سے الگ بڑھ کر ایک مقام پر پہنچتے ہیں، بدر سے بہت پہلے، ایک چشمے کے پاس، پہاڑی ٹیلے کے پاس، اور وہاں مجدی بن عمرو سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے یہاں کسی سرگرمی کو، معمول کے خلاف کسی چیز کو دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے معمول کے خلاف کوئی حرکت تو نہیں دیکھی، لیکن کل کے دن یہاں 2 افراد آئے تھے اور اپنے مشکیزے میں ٹیلے کے پاس پانی بھرا اور پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے. ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور وہاں دیکھا، غور کیا تو اونٹ کی لید نظر آئی. اس لید کو اٹھایا، پھوڑا تو اس میں جو کھجور کی گٹھلی اور اس کے اثرات ملے. کہا یہ تو یثرب کی، یعنی مدینہ جو بعد میں ہوا، پہلے یثرب نام تھا، یہ تو یثرب کا چارہ ہے. یقیناً یہاں جو 2 لوگ آئے تھے وہ یثرب سے یعنی مدینہ سے آئے تھے. اس نے اندازہ لگا لیا، اور جیسے ہی اس کو اس بات کا یقین ہوا، اس نے ایک شخص کو، زمزم بن عمرو غفاری کو پیسے دیے کچھ، اور کہا کہ تیزی سے جا کے اہل مکہ کو اس کی اطلاع دو اور بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اپنے قافلے کو بچاؤ. زمزم بن عمرو تیزی سے مکہ پہنچا. مکہ پہنچنے کے بعد اس دور کے رواج کے مطابق اپنے اونٹ کو کے پیٹھ پر کھڑا ہوا، اس کے کجاوے کو پلٹا، اپنا قمیص اور اوپر کا لباس پھاڑا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، مکہ والوں، قافلہ قافلہ، ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تمہارا تجارتی سامان لے کر آ رہا ہے، اس کی حفاظت کرو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا اس کے تعاقب میں نکل رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ اہل مکہ والوں پر جنون طاری ہو گیا. انتہائی جوش اور تیش میں گھروں سے نکلے اور کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس قافلے کو ابن حضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ لیا تھا جہاں انہوں نے ایک شخص کو مار دیا تھا؟
نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ، اب ہم ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مکہ میں جتنے جوان یا مرد تھے سب دو ہی کام کر رہے تھے، یا تو خود نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، یا جو نہیں نکل سکتا تھا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو تیار کر رہا تھا کہ ہماری جگہ ہم خرچ آپ کو دیں گے، آپ ہماری جگہ نکلیں، مسلمانوں کو سبق پڑھائیں۔ مکہ میں تو یہ سارے لوگ تیار ہو ہی رہے تھے، اطراف کے قبائل کو بھی تیار کیا گیا۔ ہاں، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے 1300 لوگ جمع ہو گئے، 1300 لوگ، جس میں بنو بکر کے 300 لوگ تھے۔ ہاں، یہی 300 لوگ ایک مقام پر جحفہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد جب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس لوٹ گیا، بچ کر نکل گیا ہے، تو اخنس بن شریق جو اس بنو بکر کے 300 لوگوں کی سرداری کر رہے تھے حلیفی کی بنیاد پر، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں لوٹ چلنا چاہیے۔ ابو جہل نہیں مانا، اخنس بن شریق نے کہا کہ نہیں، جس مقصد کے تحت ہم نکلے تھے جب وہ پورا ہو گیا تو ہمیں رہنے کی وہاں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ چنانچہ تقریباً 1000 لوگ اس فوج میں اس میں بچے۔ بنو ہاشم بھی لوٹنا چاہتے تھے، ابو جہل نے انہیں لوٹنے نہیں دیا۔ بعد میں بنو زہرہ کا قبیلہ اخنس بن شریق کی عزت و احترام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے، بدر کی تباہی سے ہمارا قبیلہ بچ گیا۔ بہرحال جب یہ لشکر نکلا، ہاں، ابو سفیان نے اگرچہ یہ باتیں معلوم کی، اور جب یہ پتہ چلا کہ یہ یثرب کا چارہ ہے، یہاں لوگ آئے تھے، تو اس نے بدر سے پہلے ہی داہنی جانب یا بائیں جانب بدر کو چھوڑ کر راستہ بدل لیا اور ساحل کی طرف مغرب کی سمت نکل کر ایسے راستے پر چلا گیا جہاں مدینہ والے راستے سے، مکہ سے مدینہ کی طرف جانے والے راستے سے ہٹ گیا، اور قافلہ بچ کر نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے زفران کے مقام پر پہنچے، اور آپ نے بصیص ابن عمرو اور ایک صحابی کو جو اطلاعات لانے کے لیے بھیجا تھا، اور دوسری خبروں کے ذرائع سے آپ کو پتہ چلا کہ مکہ کا لشکر بھی نکل چکا ہے۔ ایک طرف آپ قافلے کے لیے نکلے ہیں، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب میں، دوسری طرف ایک لشکر جو 1000 کی تعداد پر مشتمل ہے، پہلے 1300 تھا، 1000 ہو گیا، جس میں کئی سو اونٹ تھے اور 1000 کے قریب 100 سے زیادہ جنگی لباس تھے، اور ایسے تمام اسباب جو مسلمانوں کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ظاہری اسباب سے لیس مسلح فوج، جس کو خود قرآن نے ذات الشوکہ کہا، شوکت اور قوت والا گروہ، لشکر، مسلح گروہ، طاقتور گروہ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اب ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی مٹ بھیڑ اور بڑی جنگ کا معاملہ درپیش ہو، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زفران کے مقام پر جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، سوالات کیے کہ بتاؤ، مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آپ نے صورتحال بتائی، صحابہ کرام کے چنندہ اشخاص کو جمع کیا اور ان کو صورتحال بتائی کہ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت آپ سے کچھ لوگوں نے بحث و تکرار کی کہ ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنگ کی اور مٹ بھیڑ کی تیاری بھی نہیں کی، ہماری تعداد بھی کم ہے، تیاری بھی کم ہے، ہم اس لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک گروہ نے اس صورتحال پر اپنی ناراضگی یا عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ یہاں کیوں کہا؟ اس کا تعلق آیات کے پچھلے سورۃ الانفال، یسألونک عن الانفال سے شروع ہوتی ہے، مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا، اس کے بارے میں اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ یہ آپ سے انفال کے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے، یہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اور پھر اس میں آگے احکامات بیان کیے گئے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کرو۔ تو جیسے انفال کے سلسلے میں یہ کہا، ویسے ہی کہا کہ جیسے تم وہ ناپسند کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس کا اختیار لیا کہ رسول تقسیم کریں گے مال غنیمت کو، تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو مانو۔ ایسے ہی یہاں بھی
اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے تو تم قافلے کے چکر میں نکلے، لیکن اللہ کی مشیت اور فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری مٹ بھیڑ بڑے لشکر سے ہو. تم کو یہ بات ناگوار معلوم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی ہو، حق اور باطل الگ ہو جائے، مسلمانوں کو قوت ملے، مسلمانوں کی دھاک بیٹھے اور مشرکین اور کفار کی طاقت ٹوٹ جائے. اس میں ہر اعتبار سے مسلمانوں کا فائدہ تھا. تو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کما اخرجک ربک، تمہارا کام یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کا یہ فیصلہ ہے، تو تم سر جھکا کے مان لو مال غنیمت کی طرح، جیسے کہ تمہارے پروردگار نے تم کو تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، بلا وجہ نہیں، بڑا مقصد تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مومنین کا ایک گروہ، ایک فریق اسے ناپسند کر رہا تھا. ہاں، یجادلونک فی الحق، حق کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا وہ گروہ کہ ہم کیسے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم تو پہلے سے نہیں جانتے تھے اس لیے تیاری نہیں کی، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار کی کمی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھرپور ہیں. تو مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے، اور یہ ابتدائی مرحلے کی بات ہے، ورنہ جہاں باز صحابہ کرام نے کیا کہا ابھی آپ کے سامنے آئے گا، اور خود غزوہ بدر کا معرکہ اس کی تصویر پیش کرتا ہے. تو یہ ابتدائی بات تھی جو ایک انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق تھی. مسلمانوں کے دل میں اپنے موجودہ حالات کی بنیاد پر یہ لالچ تھی کہ قافلہ اگر ہم کو ہاتھ آتا ہے تو وہاں مقابلے کی بات بھی نہیں ہے، 40 لوگ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور وہ بھی ہتھیار بند نہیں ہے اس طریقے سے جیسے یہ لشکر، اور وہاں مال و اسباب بھی کافی ہیں جس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے صحابہ کرام جب نکلے تھے تو دل میں یہی تھا کہ اگر وہ قافلہ ہاتھ آتا ہے تو ہم کو مال و اسباب بھی ملیں گے اور آسانی سے ہاتھ آئے گا. لیکن اب صورتحال جب بدل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مطلع فرمایا، تو کچھ لوگ آپ سے جھگڑ رہے تھے کہ مشرکین سے مقابلہ کیسے کریں. یہاں حق کے سلسلے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے بعدما تبینہ، واضح ہو جانے کے بعد. اس کا معنی اہل علم نے، مفسرین نے ایک تو یہی بتایا کہ جنگ پیش آنے والی ہے، مشرکین سے مٹ بھیڑ ہونے والی ہے، یہ حق واضح ہو چکا، پھر بھی تکرار کر رہے ہیں، پھر بھی اس امید میں کہ قافلہ ہمارے ہاتھ آئے. ایک معنی یہ بیان کیا. اور دوسرا کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا کہ یہ حق واضح ہو جانے کے بعد کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اسے ہمیں قبول کرنا ہی ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جنگ ہو، پھر بھی تم جھگڑ رہے ہو. ہاں، بعد ما کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ صورتحال تھی. اور پھر اللہ نے کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، انہا لکم، کہ وہ تم کو مل کر رہے گا، تمہارے ہاتھ آئے گا، تم اس پر قابض اور فتح پاؤ گے، قابض ہو جاؤ گے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر ذات الشوکہ ہے، جو مسلح نہیں ہے، جس کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، یعنی قافلہ مال و دولت پر مشتمل، وہ قافلہ تجارتی قافلہ، وہ تمہارے ہاتھ لگے. ہاں، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ حق کو غالب کرنا چاہتا تھا، حق کو ثابت. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے وے، واضح کر دے وے، نمایاں کر دے وے، اور باطل کو سرنگوں کر دے وے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ ہے. سورۃ الانفال کی یہ جو آیتیں ہیں آگے تک، بلکہ پوری سورہ دراصل غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی، اور یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بہت ساری ہدایات پیش کر رہی ہیں، اگرچہ اس کا پس منظر واقعہ بدر کا واقعہ ہے، اس کے آگے پیچھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ضمن میں جہاں واقعات پر تبصرے فرمائے، رہنمائی فرمائی، وہاں مسلمانوں کو ایسی ہدایات دی ہیں کہ قیامت تک ہمارے لیے مفید ہیں. ہم کو ان اصول و ضوابط اور ان نصیحتوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے تناظر میں پیش کی ہے، آخر ہر زمانے میں ان کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے اجتماعی کامیابی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کمزوریوں کی طرف بھی اشارہ کیا. ان کمزوریوں کو دور کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ان خوبیوں کو اختیار کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے جو بدر میں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی طرف نشاندہی کی. بہرحال یہاں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مشورہ کر رہے ہیں کہ لوگوں مشورہ دو، صورتحال یہ ہے کہ قافلہ ہاتھ سے جا رہا ہے اور لشکر سے مٹ بھیڑ کی نوبت آ رہی ہے.
یہاں ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے والے سابقون الاولون، وہ ابتدائی دور کے صحابہ، ان کو پہلے سے خبر نہیں ہے کہ جنگ ہوگی، یعنی علم غیب ان کو نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات، یہ قرآن نے جو منظر کھینچا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی، جھگڑ رہے تھے کہ ہم تو قافلے کے لیے نکلے، تو ان کا جھگڑا یہ بتاتا ہے کہ وہ خود بھی اور تمام صحابہ، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو آپ نے جھوٹ نہیں کہا تھا کہ قافلے کے لیے جا رہے ہیں. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے سے معلوم نہیں تھا، اور آپ جس مقصد کے تحت نکلے تھے قافلے کے لیے، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور جنگ کی نوبت پیش آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے کرے یا حالات کو اپنے حساب سے موڑ لے. یہ توحید کا بہت بڑا سبق ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. اس کو اگر جو لوگ سمجھ لیں تو ہمارے ہاں جو لوگ قبروں کی پرستش کر رہے ہیں، بزرگان دین کی درگاہوں پر اور ان کے مزاروں پر جا کے جو اپنی پیشانی رگڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں 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 ہماری مشکل آسان کر دیں گے، بگڑی بنا دیں گے، مرادیں پوری کر دیں گے. وہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ قافلہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لشکر کی طرف پھیر دیا، آپ کا اختیار نہیں، صحابہ کا اختیار. اور جو آپ اور صحابہ کرام، سابقون الاولون، صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک، دنیا کا کوئی پیر، کوئی ولی، وہ ہوا میں اڑے، پانی میں چلے، آگ میں کھیلے کودے، کوئی پیر، کوئی ولی کسی ایک صحابی، وہ کم درجے کا صحابی ہی کیوں نہ ہو، اس کو نہیں پہنچ سکتا. میں نے پیچھے پیش کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مبارک میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ میں. امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اور صحبت میں ان کی ناک میں جو گرد و غبار بھی گیا ہے، اس کا بھی مقابلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے، اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابیت کا مقام ہے. وہ صحابہ نہیں جانتے تھے، حالات ان کے اختیار میں نہیں ہیں، تو آپ کی بگڑی بنا سکتے ہیں، آپ کی مشکل آسان کر سکتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر، یا ان کو یہ اختیار مل سکتا ہے، اللہ کا اختیار ان کے پاس آ سکتا ہے. صحابہ کو نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. تو ان بزرگان دین کو جو ان سے درجے میں بہت کم ہے، کوئی مقابلہ نہیں، ان کو یہ اختیار مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینا نہیں چاہتا، آپ کسی کے مزار پہ جائیں وہ آپ کو اولاد دلا دیں گے. کتنا صاف صاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے تو یہ سبق آپ کو بار بار ملے گا. اللہ کے رسول ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں. غزوہ بدر کے مقام پر آپ دعا بھی فتح کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں. ابھی آگے اس کا تذکرہ ہے جو شاید آج نہ ہو پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا صحابہ کرام سے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بڑی اچھی بات کی، تائید کی آپ کی. آپ نے ان کو دعا دی، بٹھا دیا. پھر آپ نے کہا کہ لوگوں مشورہ دو، تمہارا کیا خیال ہے. پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، آپ نے اچھی بات کہی، آپ نے ان کو بھی دعا دی اور بٹھا دیا. پھر آپ نے کہا، پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے. یہاں آپ یہ بھی غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، آپ پیغمبر ہیں. اس دور کے صحابہ کرام کو اگر آپ کہتے کہ یہ کرو تو کوئی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں. اور یہ ایک مقام پر نہیں ہوا، پورے غزوہ بدر میں صرف، اور زندگی میں اور بھی بہت ہیں، کئی مرتبہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے قبول کیے. اس سے پتہ چلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے اگر کوئی کام کرتے تو اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ملتی. انہوں نے مشورہ کر کے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی کہ ہر کام مشورے سے اور منصوبے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو ہم نے چھوڑ دیا، طیش میں آئے اکیلے کوئی کام کر لیا. بہت سارے جھگڑے ہمارے ہاں جماعتوں میں، اداروں میں یہی ہے کہ بغیر مشورے کے کوئی آدمی اکیلا اپنا کچھ کام کر لیتا ہے. بعض مقامات پر اختیار ہونا چاہیے ذمہ دار کو، لیکن عمومی سطح پر مشورے ہونے چاہیے. نبی کریم امرہم شورا بینہم، قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے. آپ مشورہ کر رہے ہیں. حضرت مقداد بن اسود جب کھڑے ہوئے، یہ بھی مہاجر صحابی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے لیے اللہ کا جو بھی حکم ہے آپ اسے کر گزریں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم ساتھ دیں گے یا نہیں؟ ہم آپ سے
وہ بات نہیں کہیں گے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہی تھی علیہ السلام کہ اذهب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کا رب آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ جنگ لڑیں گے، چاہے آپ ہمیں لے کر برق غماد تک جائیں، برق غماد تک جو حبشہ کا ایک شہر ہے وہاں تک چلے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم انصار نے جب مقداد بن اسود کی یہ بات سنی تو ہمارے ذہن و دماغ میں اگرچہ خلش تھی، لیکن ان کی بات سن کر ہمارے دل میں بات کہ کاش یہ بات ان کی بجائے ہم نے کہی ہوتی، اس بات کے مقابلے میں بہت بڑا مال بھی ہمیں مل جائے تو پسند نہیں تھا، کاش ہم نے یہ بات کہی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد مقداد بن اسود کو بھی دعا دی اور کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ وہ صحابہ کرام جن کا مقام و مرتبہ کیوں اتنا بلند ہے، غور کیجئے، سابقون الاولون کا یہ مقام کیوں اعلیٰ ہے۔ آج لوگ گالیاں دے رہے ہیں صحابہ کرام کو، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا، ہم ان کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کے ایجنٹ بن رہے ہیں، سلمان ندوی، مرزا علی، فلاں اور فلاں، ہمارے نوجوان ان کو لائک کرتے ہیں، دور رہنا چاہیے ان سے۔ ان کی تقریر سننا جائز نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقوال بیان کے سلف کے، الا یہ کہ آپ کو رد کرنا ہو ان کا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے پھر کہا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ جب آپ نے چوتھی مرتبہ کہا تو انصار کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے۔ آپ غور کریں، یہ لشکر جو نکلا تھا اس میں زیادہ انصار تھے، 82 83 یا 86، 82 84 یا 86 مہاجرین تھے، باقی سب انصار تھے۔ انصار میں بھی 60 وغیرہ، 60 اٹھ کے کم و بیش اوس کے قبیلے کے تھے، باقی 170 کے قریب خزرج قبیلے کے لوگ تھے، 60 یا 80 اوس کے، باقی 170 یا اس سے کچھ کم و بیش خزرج قبیلے کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا جواب سننا چاہتے تھے۔ وجہ یہ بھی تھی کہ زیادہ تعداد میں بھی وہ ہیں، اور بیعت عقبہ میں جو انہوں نے عہد و پیمان اور بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمارے پاس آؤ گے تو آپ کی حفاظت کا ذمہ ہمارا، جب تک آپ نہیں آتے ہم ذمے میں نہیں، لیکن جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے مدینہ میں تو ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کا دفاع کریں گے۔ تو بظاہر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یہ تھی کہ ہو سکتا ہے انصار کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ ہم مدینہ میں ان کے شہر میں جب رہیں گے تب اللہ کے رسول کی حفاظت اور دفاع کرنا، آپ کی طرف سے لڑنا ہمارے عہد و پیمان اور عہد و میثاق کے مطابق ضروری ہے، مدینہ کے باہر نہیں، ایسا سمجھ سکتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عہد و پیمان کا یہ لحاظ اور رعایت کر رہے ہیں، قائد ہوتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کو لڑنا پڑے گا، پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ اخلاق ہے، انداز ہے، ہاں، قائد کا طریقہ، حکیمانہ طریقہ۔ ہاں، بہرحال جب سعد بن معاذ کھڑے ہوئے تو سمجھ گئے تھے، ذہین ترین لوگ تھے، صحابہ کرام سے ذہین بات کے لوگ نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بات کا اشارہ روئے سخن ہماری طرف ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح کہا اجل، ہاں کیوں نہیں، تمہاری طرف، تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں، مطلب یہ۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آئے، آپ پر جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر ہم نے سمع و طاعت، آپ کی بات کو سننے اور ماننے کا عہد و پیمان کیا ہے، آپ کی تصدیق کی ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کل ہم سے یہ کہیں گے کہ ہم سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے اور آپ کود جائیں اس سمندر میں تو ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم نے تو آپ کو اپنا عہد و پیمان دیا، آپ جس سے چاہیں دوستی کریں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، یہ میں اپنے الفاظ حساب آپ جس سے چاہے دوستی کریں، جس سے چاہے دشمنی کریں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ جہاں تک چاہیں لڑنے کے لیے آپ آگے بڑھے، آپ ہمیں جنگ میں مقابلہ کرنے میں جواں مرد اور پامرد پائیں گے، دشمن کے سامنے کوئی پیٹ نہیں دکھائے گا۔ اللہ کے رسول یہ ہمارا مال ہے، اس میں سے جو چاہے آپ لے لیں، اور جو مال آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال کے مقابلے میں جو آپ چھوڑ دیں گے۔
آپ اگر برق غمات تک، بعض روایتوں میں یہ جملہ حضرت سعد کے اس میں ہے، لڑتے ہوئے چلے تو ہم اس میں بھی چلنے کو تیار ہیں. ہم میں سے ایک شخص بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا حضرت سعد بن معاذ کا جواب، تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور آپ نے کہا چلو اب یہاں سے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو احدت طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، دو میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ بدر میں ہم کو فتح ملے گی. حالات کیسے ہیں، نازک، کتنے سنگین ہیں. ہاں، ظاہری طور پر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس عظیم لشکر کے مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دو میں سے ایک کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. وادی زعفران سے نکل کر آپ بدر کے قریب پہنچے، کچھ دور ہی پڑاؤ ڈالا. حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر خود خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. بدر کے آس پاس ایک چشمے کے پاس آپ رکے کہ ایک بوڑھا شخص مل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تو خود ہی سے پہلے سے سوال کیا کہ آپ کو مکہ کے لشکر اور مدینہ کے محمد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کیا خبر ہے. دیکھیے کیسی ذہانت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں لیکن پوچھ رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کو کیا خبر ہے، تاکہ اسے شک شبہ نہ ہو، معلوم نہ ہو سکے اور آپ صیغہ راز میں اپنے آپ کو رکھ سکیں، پردے میں. کہا تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس گروہ کی جانب سے ہو، تب میں تمہیں اپنی بات بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، پہلے آپ بتائیے تب ہم بتائیں گے. کہا ٹھیک ہے، یہ اس کے بدلے میں ہے. کہا ہاں. کہا مکہ والوں کا لشکر فلاں فلاں تاریخ کو نکلا تھا. جو مجھے بتانے والے نے جو بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس وقت یہ فلاں فلاں مقام پر موجود ہوں گے اور پہنچے ہوں گے. اور اس بوڑھے نے جو جگہ بتائی مکہ کا لشکر وہیں پہنچا ہوا تھا. دیکھیے اس دور کے لوگوں کی یہ ذہنی صلاحیت اور اندازے. ہاں، ہمارے ہاں مشینوں، موبائل اور ان چیزوں کی وجہ سے اب چیزیں ہم دماغ کا استعمال کم کرتے ہیں، مشینوں پر انحصار کرتے ہیں. صلاحیتیں آج ہماری کم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ چالاک ہیں صحابہ سے زیادہ. صحابہ کرام اور اس زمانے کے لوگ جتنے ذہین تھے آج اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ محمد اور ان کے رفقا اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو اس کے مطابق ان کو اس وقت فلاں جگہ پر ہونا چاہیے. اور اسی جگہ کا نام لیا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ رکھا تھا. کہا اب میں نے تو بتا دیا، تم بتاؤ تم کہاں سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن من ماء، ہم پانی سے ہیں. اور بول کے ابوبکر صدیق کو لے کر آگے بڑھ گئے. جھوٹ بھی نہیں بولا اور سچ بھی نہیں. پانی سے ہیں اس کا کئی صحیح مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم پانی سے پیدا ہوئے، اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ بوڑھا بڑبڑانے لگا کون سے پانی سے، کیا عراق کے پانی سے یا کہاں کے پانی سے. حالات ایسے تھے کہ یہ راز رکھنا ضروری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے پر پہنچے. پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد اسی دن شام میں آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد وغیرہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ میں پھر سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. ہاں، ان لوگوں نے بدر کے چشمے کے پاس سے دو سقوں کو پکڑا جو پانی پلانے کا کام کرتے ہیں، مشکیزوں میں پانی بھر رہے تھے، ان کو پکڑ کر لائے. جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. سفر میں بھی سنگین حالات میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے. ہاں، جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھا صحابہ کرام نے تو اس کو ان دونوں کو مارنا ٹھوکنا کہ تم لوگ کس سے ہو. تو کہنے لگے کہ ہم قریش کے لشکر کے پانی پلانے والے ہیں. صحابہ کرام ان سے یہ سننا چاہتے تھے کہ یہ کہیں کہ ابو سفیان کے قافلے سے ہمارا تعلق ہے، اس لیے ان کو خوب مارا، مار پیٹ کی. اور مار پیٹ جب ہو گئی اور ان کو تکلیف ہونے لگی تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ابو سفیان کے قافلے سے. تب صحابہ نے مارنے سے اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو کہا جب وہ سچ کہہ رہا تھا تو تم اسے مار رہے تھے، جب اس نے جھوٹ کہا تو تم لوگوں نے چھوڑ دیا. وہ پہلے سچ کہہ رہا تھا، اس نے یہ بات صحیح کہی کہ وہ مکہ کے لشکر کے سکے ہیں. پھر ان دونوں کو پاس آپ خود گئے اور کہا کہ بتاؤ مکہ والے اس لشکر میں کتنے ہیں. کہا بہت زیادہ ہیں. کہا تعداد کتنی ہے. کہا تعداد ہم نہیں بتا سکتے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں. تو کہا ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی کہا کہ تب قوم کی تعداد، لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے بیچ میں ہے. اور ایسا ہی تھا.
اونٹوں کے ذبح ہونے سے آپ نے تعداد کا اندازہ لگا لیا، صحیح. پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے، بڑے لوگوں میں سے؟ تو کہا ابو جہل ہے، طعیمہ بن عدی ہے، ابو البختری بن ہشام ہے، عتبہ اور شیبہ ہیں، ہاں فلاں اور فلاں ہیں. کئی بڑے بڑے سرداروں کا نام لیا. حکیم ابن حزام ہے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے ان سرداروں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ یہ مکہ کے جگر گوشے ہیں جو اللہ نے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں. ہاں افلاز و اکباد، مکہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو تمہارے سامنے آج آ رہے ہیں. ہاں پھر آپ نے کہا، وہاں بھی کہا تھا یہاں بھی اور بدر کی رات میں بھی، کہ مجھ کو لوگوں کے پچھاڑنے کے مقام بتائے گئے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، بدر کے قریب تر پہنچتے ہیں. ہاں سیرت کی کتابوں میں ایک روایت ہے جس کو محدثین کی کسوٹی پر لوگوں نے اگرچہ ضعیف کہا ہے، کہ حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے پہلے چشمے پر پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کا یہ فیصلہ اللہ کی حکم سے ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یا آپ کی جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے؟ کہا نہیں، جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے. کہا تب یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے انداز کیا ہے، اگرچہ روایت میں حدیث کے اعتبار سے ضعف ہے، تاریخی اعتبار سے تاریخ کی دوسری بہت ساری روایتوں سے مضبوط ہے. تو کہا کہ اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم پھر کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر غور و فکر کا نتیجہ ہے تو پھر یہاں پڑاؤ ڈالنے کی بجائے جو آگے کا آخری چشمہ ہے وہاں پڑاؤ ڈالیں، پیچھے کے سارے چشموں کو بند کر دیا جائے، ہم اس سے پانی لیں گے، مشرکین جنگ کے درمیان پانی سے محروم رہ جائیں گے. یہ خود ان کے لیے ایک تکلیف کی بات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ رائے بہت اچھی ہے، آپ وہاں پہنچیں. پھر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے کہ ایک ٹیلے پر ہم چھپر بنا دیتے ہیں، آپ اس میں قیام فرمائیں. ٹیلے سے آپ پورے میدان جنگ کا مشاہدہ بھی کر سکیں گے، حالات کا جائزہ لے سکیں گے، اور اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ وہ چیز ہوگی جس کو ہم اور آپ سب چاہتے ہیں. اور اگر فتح کے علاوہ اللہ کے رسول کوئی دوسرا نتیجہ نکلا، اللہ کے رسول سے محبت دیکھیے، کوئی دوسرا نتیجہ نکلا تو اللہ کے رسول مدینہ میں ایسے بہت سارے ہمارے بھائی مسلمان صحابہ موجود ہیں جو آپ سے ہم سے کم محبت نہیں کرتے، ہماری طرح وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو وہ صحابہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعا دی اور چھپر بنانے کی اجازت دی، حکم دیا. چھپر بنایا گیا. اب غزوہ بدر کی رات آ رہی ہے. رات میں آپ گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور انتہائی اہم واقعات اور اسباق اس میں موجود ہیں. گھڑی کی سوئی بہت آگے بڑھ چکی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ان واقعات کے ایک ایک جزیات کو، یہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ استوار اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے مختلف اہم گوشے ہمارے سامنے ہیں. اس میں مضمر جو دروس اور اسباق ہیں وہ بھی ہم تازہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی شکل میں قرآن کا ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل رکھا ہے، یہ اسی لیے کہ اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں. انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں اس کی تفصیلات اور جنگ بدر کی روداد اور اس میں مضمر اسباق ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم، صحیح دروس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں زندگی میں کامیابی کے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.